السلام علیکم جی. روشن پاکستان میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر زوبیہ شفیق. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام کے آپ کو متعارف کرواتے ہیں کسی نہ کسی ایک ایسے ادارے سے, کسی ایسے انسٹیٹیوٹ سے جو کہ اسٹوڈنٹ کی ترقی کے لیے, جو کہ ہماری قوم کی ترقی کے لیے, جو کہ ہمارے آنے والے مستقبل کے لیے کوشاں ہے, جو کہ بہت ہی اچھی چیزیں جو ہے وہ ہمارے طالب علموں کو سکھا رہا ہے. تو آج روشن پاکستان کی ٹیم موجود ہے جونیئر لیڈرز اسکول فاؤنڈیشن میں. اس اسکول کی کیا کیا اسپیشلٹیز ہیں یہ تو ہم آپ کو اندر جا کے دکھائیں گے, لیکن میں آپ کو یہاں پہ اتنا بتانا چاہوں گی کہ روشن پاکستان کا جو سفر ہے جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا, آج ہم جس اسکول میں موجود ہیں یہاں پہ ہم نے بالکل ڈیفرنٹ آئیڈیاز دیکھے. جب ہمیں اسکول کا پتہ چلا اور جب ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا تو ہمیں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی جو کہ ہم نے پہلے دیکھی نہیں تھی, اور یقیناً آپ لوگوں نے بھی یہ آئیڈیاز پہلے نہیں دیکھے ہوں گے. تو چلتے ہیں اسکول کے اندر اور آپ کو متعارف کرواتے ہیں ان تمام آئیڈیاز سے. جی ناظرین, اس وقت ہم انسٹیٹیوٹ کے اندر داخل ہو چکے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہاں آ کر بہت ساری ایسی اسپیشل چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں جو کہ ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی. ہم اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنی آمدنی کا ایک حصہ ان پہ وقف کر دیتے ہیں. ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ فیسز ادا کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کو اچھے طریقے سے ایجوکیٹ کیا جا سکے. لیکن پھر بھی جو کنسیپٹ میں نے یہاں پہ آ کر دیکھا وہ کنسیپٹ مجھے ان ہائر ایجوکیشن ان اداروں میں بھی نہیں دکھتا جہاں پہ بہت زیادہ فیسز لی جا رہی ہیں. یہاں آ کر جو سب سے پہلی چیز میں نے دیکھی تو یہ آپ کو بورڈ نظر آ رہا ہوگا کہ مرر از مائی فرینڈ. یہ ایک یونیک چیز تھی اور میرے اندر ایک تجسس پیدا ہو گیا کہ یہ اس کے بیک سائڈ پہ, اس ڈور کے پرلی سائڈ پہ ہو کیا رہا ہوگا. یہ ایک بہت ہی یونیک کنسیپٹ تھا کہ ہم جن چیزوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں لیتے ہیں ان کو انہوں نے کو کریکولر ایکٹیویٹی میں شامل کر لیا ہے. یہ ایک نصاب کا حصہ بنا دیا ہے کہ بچوں کو کھیل کود کے ساتھ ساتھ بچوں کو ان کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے, ان کو کیسے ٹیچ کرنا ہے. تو ہم اس دروازے کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے پرلی سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے اور بچوں کو کس طریقے سے یہاں پہ تعلیم حاصل کروائی جا رہی ہے. جی ناظرین, تو آپ نے دیکھا کہ یہاں بچے کس طریقے سے جو ہے وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, کتنے اچھا انداز ہے, کتنا سمجھانے والا انداز ہے کہ جب بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی کھیل کود کو بھی کنٹینیو رکھا جائے گا تو کس طریقے سے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کتنے شوق سے وہ بچیاں لگی ہوئی ہیں. تو اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین, کھیل کی جہاں پہ بات آتی ہے تو کچھ کھیل ہوتے ہیں وہ بہت ہی مشکل ہوتے ہیں, اور ان میں ایک چیس ہے جس کو کھیلنے کے لیے بہت زیادہ دماغ کی ضرورت ہوتی ہے, جہاں پہ بہت بڑے بڑے بزنس مین اس کھیل کو کھیل رہے ہوتے ہیں. بہت ہی ہائی لیول کا جن کا مائنڈ ہوتا ہے, ایکسٹرا مائنڈ ہوتا ہے, وہ لوگ اس کھیل کو جو ہے وہ کھیلتے ہیں. ہمارے جیسے عام بندے تو کھیل نہیں سکتے. لیکن یہاں میں اپنے ارد گرد چھوٹی چھوٹی بچیاں دیکھ رہی ہوں جو کہ بہت ہی خوبصورتی سے یہ کھیل کھیل رہی ہیں, جو چیس کھیل رہی ہیں. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے سیکھا اور کتنا مزہ آ رہا ہے, کتنا انٹرسٹ لے کر یہ کھیلا جا رہا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ کیا کھیل رہے ہو؟ چیس. اچھا, تو یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ میم نے. میم نے سکھایا. آپ صحیح کھیل لیتے ہو؟ یس. کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت زیادہ. بہت زیادہ. چلے ٹھیک ہے. اچھا ناظرین, یہاں پہ کچھ اور بچیاں ہیں جو کچھ کر رہی ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. یہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ مائی نیم از اریبا. یہ کیا کر رہے ہو؟ آئی ول پلے چیس. اوکے, تو یہ مشکل نہیں ہے؟ نو, اٹس ایزی. اٹ از اے حصہ آف آور انگلش کلاس. ہمیں سر نے کچھ فلیکس بھی لگا کے دی ہیں جس کی مدد سے ہم کچھ ورڈس بھی اسے دیکھ کر لکھ سکتے ہیں. یہ ہماری ووکیبلری کا بھی حصہ ہے. زبردست.
डिक्शनरी से हम इसके इस वर्ड की मीनिंग्स भी वर्ड फाइंड कर सकते हैं और इससे हमारी बहुत ही अच्छी इंग्लिश क्लास हो सकती ये आपकी क्लास हो रही है, है जी। तो ये आपका टेस्ट भी होता है कोई, मतलब कोई टेस्ट, कोई आपको टीचर कहती हैं कि हाँ जी ये करके दिखाओ कौन विनर है, ये होता है इस तरह कोई कंपटीशन वगैरह यस होता है? जी। ठीक हो गया। नाज़रीन, आपने ये देखा कि बच्चियाँ किस तरीके से जो है वो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलीज़ा शाहिद। अच्छा अलीज़ा, ये क्या कर रहे हो? स्क्रैबल खेल रहे हैं। मज़ा आ रहा है? यस। मुझे ये बताओ कि कितना टाइम हो गया स्कूल? काफ़ी टाइम हो गया। Yes. तो आपकी फेवरेट टीचर कौन है? सॉरी नहीं, कोई एक तो होनी चाहिए ना। मैम साइदा। वो कौन सी क्लास की है? वो भूल गया? चलो खेलो। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे जो है वो इनकी टीचर भी मौजूद हैं जो ये इतने मुश्किल खेल जो है वो बच्चों को सिखा रही है। तो हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से वो बच्चों को एजुकेट करती हैं और ये कॉन्सेप्ट जो है वो डिफरेंट है। उन्होंने यहाँ इस स्कूल में वो कब से हैं और कितना अच्छा लग रहा है उनको इस स्कूल में, क्या डिफ्रेंशिएट है इस स्कूल का अदर स्कूल से, ये पूछते हैं उनके टीचर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मिस, आपका नाम? मेरा नाम हमारा। अच्छा मिस, ये बहुत ही मुश्किल खेल है जो आप बच्चों को सिखा रही हैं, तो ये कैसा आइडिया है, कैसे आपके जहन में आया कि इस साइड पे टीचिंग में ये फील्ड भी होनी चाहिए और मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए, इस साइड पे जाना चाहिए? एक्चुअली हमारे जो सर हैं, सर जावेद इकबाल, उनका शुरू से ही हम डिफरेंट टीचिंग की मेथडोलॉजी की तरफ है कि शुरू से ही बच्चों की ट्रेनिंग ऐसी की जाए, माइंड उनका डेवलपमेंट, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऐसी की जाए कि वो बच्चे आगे अगली लाइफ में उनके लिए ज़्यादा फोकस उनका एजुकेशन लर्निंग थ्रू फन है। और उसमें ये इंडोर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे अब आजकल कोरोना का सीज़न है तो आप देख रहे होंगे कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी की तो अलाउड ही नहीं है। तो बच्चे यहाँ पे भी और घर में भी हम बच्चों को सिखाते हैं। कुछ बच्चे हैं बिल्कुल छोटे हैं, 6 मंथ से सीख रहे हैं, 1 मंथ से, कुछ को हो गया 5 to 6 years हो गए। इससे इनकी एक तो माइंड डेवलपमेंट, प्लानिंग बच्चों की बहुत ज़्यादा होती है। बच्चे अपनी प्लानिंग सोचते हैं कि हमने ओपोनेंट की क्या माइंड रीडिंग कैसे करनी है, फोकस इनका डेवलपमेंट सब बढ़ता है इस वजह से। और ये हमारी पार्ट है और पार्ट ऑफ द करिकुलम है कि हम लोग मतलब आप एज ए क्लास उनको ये चीज़ सिखाते हैं। जैसे यहाँ ये स्क्रैबल खेल रही हैं, ये इनकी वोकैबुलरी डेवलपमेंट के लिए है, उनकी बिल्डिंग ऑफ मेकिंग सेंटेंस, और ये बेसिकली खेल खेल में सीख लेते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। ऐसे हम कह लें कि आप लर्निंग थ्रू फन कर लेते हैं। कितना इंटरेस्ट शो करते हैं बच्चे इस क्लास में? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हमारे बच्चे मोस्टली ज़्यादा इन्हीं एक्टिविटीज़ में, क्योंकि उनकी एक तो लर्निंग हो जाती है फ़न के थ्रू, और दूसरा ये कि वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाती है और उनको मज़ा आता है। और बहुत ज़्यादा उनकी कोशिश होती है कि इस क्लास में तो हमने जाना ही जाना है। ज़बरदस्त। अच्छा मिस, कितना टाइम लगता है ये जो चेस है? मेरे नज़दीक तो ये बहुत ही कोई मुश्किल तरीन खेल है जो मुझे लगता है मैं कभी सीख ही नहीं सकती। तो ये कितना टाइम लगता है एक बच्चे को सिखाने के लिए, बच्चा सीख जाता है कम्प्लीटली? ये डिपेंड करता है बच्चे की उसका इंटरेस्ट कितना है। अच्छा। हाँ जी, वैसे तो आपको ये देखें हमने लगाया हुआ है जैसे द गेम ऑफ द किंग्स एंड किंग ऑफ द गेम्स। इसमें माइंड रीडिंग बहुत ज़्यादा है, माइंड की गेम है, प्लानिंग है आपकी बेसिकली सबसे ज़्यादा। तो प्लानिंग ये कि मैंने सोचना है जल्दी जल्दी मेरा अपना जहन, क्योंकि अगले बंदे को मैंने कैसे हराना है। और ये सब बच्चों का ये जो आपने देखा होगा कि बिल्कुल छोटी छोटी बच्चियाँ भी बैठी हुई हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। कुछ की जैसे एल्डर सिस्टर्स पहले से हैं, उनकी उसकी वजह से उन लोगों को घर में वो बच्चियाँ ज़्यादा जल्दी सीख लेती हैं एज़ कम्पेयर टू। इंटरेस्ट की बात है कि जितना ज़्यादा उनका इंटरेस्ट होगा, जितना ज़्यादा वो ज़हीन भी कह लेंगे होंगी, वो उतना ज़्यादा इस चीज़ को जल्दी सीखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत नाज़रीन, यहाँ आपने देखा कि हम एक ऐसी क्लास में मौजूद है जिनको मैं कहूँगी कि बहुत ज़हीन बच्चों की क्लास है, और यहाँ आके जितना मुझे लगता है कि अच्छा मुझे लग रहा है उससे डबल अच्छा आपको लग रहा होगा कि बहुत यूनिक चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस हो रही हैं आपके सामने भी। हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे मज़ीद यहाँ पे क्लासेस में क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ आमना। अच्छा आमना, ये क्या खेल रहे हो? आई एम प्लेइंग चेस। चेस। तो ये इनको क्या कहते हैं, ये क्या है? दिस इज़ रुक। अच्छा, नाइट। ये क्या है? नाइट। ओके। इट इज़ इन शेप ऑफ हॉर्स। हाँ। Bishop, it is placed over here and it moves in cross in multiplication sign. ओके। This is queen and this is king. वाह,
and this is again B, knight, bishop and rook, and these are the pawns. अच्छा, ये जीतने वाला की कैसे पता चलता है, कौन जीतता है? एंड मतलब एंड में कौन जीतता है इस गेम में? The one who traps the king, he wins. In this game we have to plan, place and trap. The one who first trap the king, he wins. अभी कौन विन कर रहा है? Right now the game is और ये एक गेम कितनी टाइम में ख़त्म हो जाती है? in 20 moves. 20 moves. नाज़रीन देखें कि यहाँ पे सिर्फ गेम नहीं हो रही, यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन हो रही है, जो कि आपके लिए भी बहुत अच्छी मुझे लगता है एक इन्फॉर्मेशन है और मेरे लिए भी। हम चलते हैं मज़ीद क्लासेस में और देखते हैं आगे बच्चे क्या कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे आके बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को, बहुत सारा ऐसा टैलेंट देखने को मिल रहा है जो हमने नहीं पहले देखा किसी भी स्कूल में। सो इस टाइम मैं खड़ी हूँ क्रिएटिव हब टैलेंट हंट। तो इधर क्या हो रहा है ये तो आपको अभी थोड़ी देर तक पता चल जाएगा। तो चलते हैं क्लास के अंदर और देखते हैं कि बच्चे क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। सो नाज़रीन, इस वक्त हम क्लास में मौजूद हैं और आप ये देख रहे हैं कितनी खूबसूरत छोटी छोटी चीज़ें पड़ी हैं और ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ हम इनकी टीचर से भी बात करेंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझ आता है कि ये बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे जो हैं वो न्यू क्रिएशन करते हैं, नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी बच्चियाँ नहीं बल्कि साइंटिस्ट हैं हमारे मुल्क के आने वाले। तो यहाँ पे कुछ बच्चियाँ खेल रही हैं, काम कर रही हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिमाब है। अच्छा सिमाब, कौन सी क्लास में हो? 5। अच्छा, तो ये क्या कर रहे हो? हम लोग हमारे पास यहाँ कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो हम बोर्ड पे स्टिक करेंगे और उनसे वर्ड्स बनाएंगे। न्यू वर्ड्स जो आपके माइंड में आएगा वो बनाओगे। ये कितने टाइम की क्लास होती है जो आप अटेंड करते हो? 3 to 4 hours। ओके, ठीक हो गया। मज़ा आता है? बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। नाज़रीन देखें, ये बच्ची जो है छोटी सी बच्ची थी और किस तरीके से, अच्छा यहाँ पे आके जो एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि बच्चे जो एक्टिविटी कर रहे हैं उनको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, आपको प्रॉपर जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। इवन कि जैसे हमने पहले देखा कि बच्चियाँ जो हैं वो चेस खेल रही थी। इवन के खेलना आसान है शायद, लेकिन एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बच्चियाँ उसी तरीके से खेलती भी हैं और एक्सप्लेन भी करती हैं कि हम वर्क कर क्या रहे हैं। यहाँ पे इनके टीचर भी हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछते हैं कि ये जो एक एक्टिविटी स्टार्ट की हुई है, जो क्लास है, उसको कैसे वो लेकर चलती हैं, कैसे वो टीच करवाती हैं बच्चों को। ये सारे कॉन्सेप्ट समझाने में कितनी डिफ़िकल्टी का सामना होता है और बच्चे जो हैं वो कितना इंटरेस्ट शो करते हैं इस क्लास में, इनको सिखाने में कितना टाइम लगता है। ये सारी चीज़ें हम जो हैं वो पूछेंगे उनकी टीचर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिदा है। तो मिस, इस स्कूल में कितना टाइम हो गया आप? मुझे ये तकरीबन 7 साल हो गए हैं। तो इससे पहले आप किसी और स्कूल में थी? जी, मेरा 2 और स्कूल्स का एक्सपीरियंस है। तो दूसरे 2 स्कूल्स के एक्सपीरियंस में और इस स्कूल के एक्सपीरियंस में क्या फ़र्क है? दूसरे 2 स्कूल और इस स्कूल के एक्सपीरियंस में फ़र्क बेसिकली ये है कि यहाँ हम सब कुछ प्रैक्टिकली करवा रहे होते हैं। बुक से हट कर, बुक्स का तो साथ साथ जो कोर्स है वो तो चल रहा होता है, लेकिन बुक से हट कर बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा एफ़र्ट हम हर वक्त कर रहे होते हैं ताकि ये बच्चे जो है ना, हम इनको लाइमलाइट में लेकर आएँ। और जो हमारा मेन फोकस है कि इन बच्चों को जूनियर लीडर्स बनाना है। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होगा तब तक वो मुमकिन नहीं है। तो ये बच्चे जो यहाँ पे आई हैं, बच्चियाँ सीख रही हैं, बैठी हुई हैं, तो कितना इंटरेस्ट शो करती हैं इस सारे सिनेरियो में जो आप इन्हें टीच करवा रहे होते हो? तो कितना बच्चों का कितना इंटरेस्ट होता है इस क्लास में? जैसे कि हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना बुक्स के साथ तो भागते हैं, बिल्कुल,
ان کو سکھانے کے لیے ان کی انرجی جو ہے نا اس کو ایک پازیٹیو وے میں یوز کرنے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ان کو انوالو کیا جائے. اور یہ ایک بہت ہمیں ایک پازیٹیو وائبس ملتی ہیں بچوں سے کہ جب ہم ان کو انوالو کرتے ہیں تو وہ پوری انرجی کے ساتھ پورے شوق کے ساتھ فوکس کرتے ہیں. اور پھر کچھ بہت سارا وقت ایسا ہوتا ہے کہ بہت سا کچھ نیا کر کے آتے ہیں اور ہم خود حیران رہ جاتے ہیں کہ ہاں ان بچوں نے کیا ہے. ریئلی دس از ریئلی ونڈرفل. زبردست. مس ادر ٹیچرز جو ہیں وہ بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے اس ٹائم پہ, تو آپ ان کے لیے کوئی ایک میسج. میرا میسج تو یہی ہوگا کہ بچوں کو رٹو طوطا نہ بنائیں. ان کو اس طرح سے ان کی کیپیبلٹیز کو سامنے لے کر آئیں کہ یہ ہمارے جونیئر لیڈرز بنا رہے ہیں, ہمارے پاکستان کا نام روشن کریں. اور ہم جو کہتے آ رہے ہیں کہ پچھلے 30 سال سے 40 سال سے ہمارا جو کنٹری ہے تعلیم کے میدان میں کوئی بھی ہمارا آگے نہیں آیا. انفارچونیٹلی ڈاکٹر عبدالسلام کے بعد کوئی سائنٹسٹ آگے نہیں آیا. تو ہماری خواہش ہے اور ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ جو بچے ہیں نا ان میں سے کوئی نہ کوئی آگے آئے, نوبل پرائز لے اور سائنٹسٹ بنے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اتنی انرجیٹک اگر ٹیچر ہوں تو بچے تو خود ہی جو ہے وہ انرجیٹک ہوں گے ہی. اور بچوں کی ہر ایکٹیویٹی میں جو ہے نا ہمیں ان کے ٹیچرز کا, ان کے اساتذہ کا, ان کے پرنسپل کا, ان کی جو ایک محنت ہے وہ نظر آ رہی ہے, ان کے پیرنٹس کی محنت نظر آ رہی ہے جو ان پہ وہ کرتے ہیں. میں نے جیسے پہلے بھی بات کی کہ ہم بہت سے بڑے بڑے اسکولز میں بھی گئے ہیں, بہت ہائر ایجوکیشن, بہت ہائی فیسز جو لیتے ہیں ان اسکولز میں بھی گئے ہیں, لیکن بچوں میں ایسا ٹیلنٹ جو میں نے اس اسکول میں آ کر دیکھا ہے, ایکسپلینیشن جو وہ کر رہے ہیں, جو اپنی چیز کو وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں, منوانے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ میں نے ایسا پہلے نہیں دیکھا. یقیناً آپ کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا. ہم چلتے ہیں نیکسٹ کلاسز میں, دیکھتے ہیں کہ اسکول میں اور کیا کیا ہو رہا ہے اور ہمیں اور کہاں کہاں حیران کرنے والے ہیں. اچھا ناظرین, میں اس کلاس سے ابھی باہر نکل ہی رہی تھی کہ جاتے جاتے میری نظر ایک اور سائٹ پہ پڑی اور اس نے مجھے تھوڑا سا اور حیران, تھوڑا نہیں بہت زیادہ حیران کر دیا. تو میں نے کہا جہاں اتنی زیادہ چیزیں نیو آ رہی ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا یہ جو گتھی ہے اس کو بھی سلجھا دے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہم ان سے کی ٹیچر سے پوچھتے ہیں, مس یہ بچیاں 2 اوپر بیٹھی ہوئی ہیں, یہ علیحدہ سے ایک روم سا بنایا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیا ہے. اچھا, اس کریٹو ہب کی خاص بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں پر اسپیشلی ایک بالکنی بنائی ہے جس کو ہم انٹیلیکس بالکنی کا نام دیا ہے. اس بالکنی پہ ہم ان بچوں کو بٹھاتے ہیں جنہوں نے پورے ہفتے میں بہت بہترین کارکردگی دکھائی ہوتی ہے. ان کا ہوم ورک, ان کا اسکول کے اندر اور ان کا گھر میں بھی جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں. ایک تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچے بہت موٹیویٹ ہوتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ اس وقت وہ ایز اے کوئین بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری جو بہت اہم بات آپ نے دیکھا ہوگا, بالکل اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک آئینہ بھی لگایا ہوا ہے. وہ آئینہ ٹیچر کی فیسیلٹی کے لیے ہے. ہم یہاں سے آرام سے کھڑے ہو کر دیکھ پاتے ہیں کہ بچہ کیا لکھ رہا ہے, کیا ایکٹیویٹی کر رہا ہے. اور اس کے ساتھ بالکل بچوں کے اپوزٹ ہم نے پھر آئینہ لگایا ہے جس میں بچہ بیٹھتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے کہ وہ کیسے بیٹھا ہے اور اس کو کیسے بیٹھنا ہے, اور جو اس کے چہرے پر خوشی ہوتی ہے نا اس وقت, کیونکہ ایک قسم کا ایوارڈ ہے اس کے لیے کہ بھی اس کو گریس کیا جا رہا ہے, اس کو سب سے بلندی پہ بٹھایا جا رہا ہے, وہ اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ آسمان کو چھو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس چیز کو آئینے میں دیکھ کر اپنے چہرے پہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے, اس خوشی کو محسوس کرتا ہے, اور پھر ان سب بچوں کے لیے ایک موٹیویٹنگ فیکٹر ہوتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ہم نے وہاں پر ہونا ہے. بہت اچھے. بہت ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک یونیک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے, اور یہ سارے کانسیپٹ آئے کہاں سے ہے یہ تو ہمیں اینڈ میں ہم جانیں گے, لیکن اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ کلاس میں اور دیکھتے ہیں وہاں پہ کیا ہو رہا ہے.
ناظرین، اگر آج کے پاکستان کی اور آج کی ایجوکیشن کی بات کی جائے، ہمارے اسکولنگ سسٹم کی بات کی جائے، ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بات کی جائے، تو کہیں نہ کہیں جیسے میں پہلے بھی ذکر کرتی ہوں کہ ہم ویسٹرن کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم یورپین کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہم اپنے بچوں کو آکسفورڈ کی دوڑ میں لگائے ہوئے ہیں کہ بچوں کی انگریزی کیسے امپروو ہوگی، بچوں کا جنرل نالج کیسے امپروو ہوگا. وہ ساری چیزیں ہم بچوں کو اسکول میں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ بچوں کی ڈریسنگ کیسے امپروو ہوگی، کیسے ہم یورپین سی ڈریسنگ کروا سکتے ہیں بچوں کو. بچوں کی تہذیب کو ٹوٹلی چینج کر کے رکھ دیا گیا ہے. یہاں پہ جس جگہ پہ میں موجود ہوں، یہاں پہ صوفیزم جو کہ ایک مسلمان کی آپ کہہ لو کہ بیک گراؤنڈ صوفیزم سے ہے، تو صوفیزم کی کلاس ہو رہی ہے. یہاں پہ یہ کلاس اسٹارٹ کروانے کا ریزن کیا تھا، پرپس کیا تھا، اور یہ آئیڈیا آیا کیسے، اور بچوں کو یہ چیزیں کیوں سکھائی جا رہی ہیں؟ کیا یہ جو ترکی اور پاکستان کی جو دوستی کا ایک سلسلہ جاری ہے، جیسے ارطغرل نے ایک بہت ہائپ پکڑ لی ہے، کیا ان سب چیزوں سے انسپائر ہو کر یہ چیزیں کروائی جا رہی ہیں، یا کہ اس سے پہلے ہی جو ہے وہ یہ صوفیزم کی کلاس ہوتی تھی؟ یہ ہم جانیں گے ان بچوں کی ٹیچر سے. تو چلتے ہیں ٹیچر کی طرف اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ سب جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کب سے چل رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم جی، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. اچھا مس، یہ ماشاءاللہ بہت اچھی ایکٹیویٹی، بہت ہی خوبصورت طریقے سے بچے جو ہے وہ پرفارم کر رہے ہیں. تو کیا یہ جو کلاس ہو رہی ہے یہ آپ لوگوں نے بھی ارطغرل سے انسپائر ہو کے شروع کیا ہے؟ ارطغرل تو پاکستان میں کہہ لیں اب آیا ہے. ہماری تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ پچھلے 6 سالوں سے یہاں پہ ہم بچوں کو کروا رہے ہیں. ابھی آپ نے ذکر کیا ٹرکی اور پاکستان کی فرینڈشپ کا، تو ٹرکی اور پاکستان کی فرینڈشپ کو تو بے شک یہ پرفارمنس شو کرتی ہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ اقبال وہ ہمارے نصاب کا حصہ ہے. تو علامہ اقبال کو بہترین طور پہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہ ان کو پتہ ہو کہ ان کے رابطے مولانا رومی کے ساتھ کس طرح سے تھا، وہ انہیں پتہ ہونا چاہیے، اور اقبال کی صرف ایک کتاب کا حصہ بن کے نہ رہ جائیں، اور بچوں کو ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، جس کے لیے ہم یہ بچوں کو پرفارمنس یہ والی بھی سکھاتے ہیں. اور یہ آپ کو میں بتانا چاہوں گی کہ اقبال نے اپنا مرشد مانا تھا مولانا رومی کو، اور جب کہ مولانا رومی جو ہیں ان کی وفات کے 600 سال کے بعد اقبال جو ہے وہ پیدا ہوئے تھے. اگر اقبال کی آپ فلسفی اور ان کی اہمیت کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کونیا ٹرکی کا جو ایک شہر ہے، وہاں پہ جہاں پہ مولانا رومی کا مزار ہے، ان کے مزار کے ساتھ ہی وہاں پہ اقبال کی ایک علامتی قبر بھی بنوائی گئی. تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ اقبال جو ہے ہمارے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں. تو بچوں کو ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں اس میں اتنی ڈیٹیل نہیں بتائی جاتی، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہمارے شاعر مشرق کے بارے میں پوری ڈیٹیل ان کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے. مس، یہ ایک ماشاءاللہ یونیک کنسیپٹ ہے جو ہمیں ادر سکولز میں نہیں ملتا، جو ہمیں دیکھنے کو نارمل نہیں ملتا، کہ بچوں کو یہ چیزیں سکھانی جو کہ ہماری ایجوکیشن کا بیس ہے، جو کہ مسلمان ہونے کے حساب سے ہماری بیس ہے. یہ چیزیں نہیں سکھائی جاتی. تو آپ کوئی ایک میسج جو ہے وہ دوسرے اسکولوں کو بھی دینا چاہے، بچوں کو بھی دینا چاہیں کہ یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمارے نصاب میں. ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا جائے. تو ایک میسج مجھے بتائیے. دیکھیے، میرا میسیج ڈفرینٹ اور جو ہمارے سکولز ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہت ہی آج کل کا جو ایک کمپٹیشن کا دور آ گیا ہے نا، وہ اتنا زیادہ ایک ہائپ کریٹ کر گیا ہے کہ جس میں ہم یہ بھولتے جا رہے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اپنی ثقافت کے ساتھ بھی جوڑ کے رکھنا ہے. تو ایٹ لیسٹ اپنے نصاب میں اتنا رکھیں کہ بچے بالکل جو ہے وہ ایک کلاس اسکولز کے ساتھ جو ایک ہمارے ایک اسپوکن سکلز کی دوڑ ہے وہ بھی ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ نہیں، ان کے ساتھ ساتھ ایٹ لیسٹ ہمارے بچوں کو ہماری جو ایک ہیریٹیج ہے اس کے ساتھ بھی جڑا ہونا چاہیے، لائک ہینڈز اینڈ گلوز. بہت بہت شکریہ مس، بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں بچے جو ہیں وہ بہت خوبصورتی سے پرفارمنس کر رہے تھے. یہاں کچھ بچے بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی تھوڑی سی بات چیت کریں گے اور دیکھیں گے کہ ان کو یہ ساری پرفارمنس کرنے میں وہ کتنا انجوائے کر رہے ہیں، وہ کتنا جانتے ہیں کہ یہ وہ کر کیا رہے ہیں. اور جیسا کہ مس نے بھی بات کی کہ ہماری ثقافت کے ساتھ، ہماری جو جڑیں ہیں اس کے ساتھ جڑے رہنا ضروری ہے. جو قوم، جو ملک اپنی ثقافت کو کھو دیتا ہے تو وہ کہیں کا نہیں رہتا. ہم نہ
جیسے رہ سکیں گے نہ اپنے ملک جیسے رہ سکیں گے. مطلب اب ہم اپنی ثقافت کو چھوڑ کے, ہم اپنی اصل کو چھوڑ کر دوسروں کی پیروی کرنے پہ لگ جائیں گے تو ہم نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے. اور یہ ایسی چیز ہے جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو جاننی چاہیے, جو ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو ان چیزوں کے اوپر لایا عمل کرنا چاہیے. ہم ابھی بچوں سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ یہاں یہ جو ساری پرفارمنس کر رہی ہیں اس کو سیکھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے, وہ کتنا انجوائے کرتے ہیں ان ساری چیزوں کو, تو بھرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بڑی کیوٹ ہو آپ, کیا نام ہے آپ کا؟ مائرہ ارشاد, پاکستان. اچھا, مائرہ ارشاد, پاکستان ہو آپ. اچھا, تو مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی کلاس میں؟ میں 4 میں ہوں. اچھا 4 میں ہو. تو یہ جو سارا یہ آپ یہ پرفارمنس کر رہے ہو, یہ آپ کا خود دل کیا تھا یا آپ کی میم نے آپ کو سلیکٹ کیا تھا؟ میرا خود دل کرتا ہے کہ میں ورلڈنگ درویش کروں. یہ کر کے مجھے بہت مزہ آتا ہے. مزہ آتا ہے. یس میم. اچھا, تو یہ آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا یہ سارا کرتے ہوئے؟ اور 3 ایئرس. ماشاء اللہ 3 سال ہو گئے ہیں آپ کو. اچھا, مجھے کوئی پوئم سناؤ گے یا کچھ اور جو آپ کا دل کرے, کوئی شعر, کچھ بھی؟ Jelly on my plate, jelly on my plate, weevil, wobble, weevil, wobble, jelly on my plate, jelly on my spoon, jelly on my spoon, weevil, wobble, weevil, wobble, jelly on my spoon, jelly on my mouth, jelly on my mouth, weevil, wobble, jelly on my mouth, jelly in my tummy, jelly in my tummy, weevil, wobble, jelly in my tummy. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت ہی خوبصورت پوئم سنائی ہے بچی نے. ہم مزید آگے بڑھتے ہیں, بچوں سے سنتے ہیں کہ وہ اور کیا سنانا چاہیں گے ہمیں. اچھا جی, یہاں ایک ٹرکی کی بچی ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ٹرکش کا سمبل ہے؟ یس. ٹھیک ہو گیا. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اقرا شفیق ہے. اچھا اقرا, کچھ سنانا چاہو گے ہمیں؟ یس, میں علامہ اقبال کا ایک شعر سنانا چاہوں. جی. دیارے عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر, تیرا مقام امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ دیکھ نیا مقام پیدا کر. بہت اچھا, بہت اچھا, بہت خوبصورت شعر. اور علامہ اقبال جو کہ ہمارے قومی شاعر ہیں اور ہمارے نصاب میں جو ہیں وہ ایک ان کا ایک پورا چیپٹر ہے, پورا ایک حصہ ہے, ہمارے پاکستان کے بننے میں جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہیں. تو ہماری اسکولنگ جو ہے, ہماری ایجوکیشن جو ہے وہ علامہ اقبال کو کہیں پیچھے کر دیتی ہیں, کہیں پیچھے چھوڑ دیتی ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب تو ان کی جو ہے وہ چھٹی بھی ختم کر دی گئی ہے کہ پہلے جو ہوا کرتی تھی. لیکن یہاں پہ اسکول میں جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو یاد رکھا جاتا ہے اور بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے. ہم نیکسٹ کلاس میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہیں. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ہم سفر ملتے گئے کارواں بنتا گیا. ناظرین, اس وقت میں جونیئر لیڈر اسکول فاؤنڈیشن کے پرنسپل آفس میں موجود ہوں. جیسا کہ ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ ہمیں بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملی, اسکول میں ایسی اسپیشلٹیز دیکھنے کو ملی جو ہم نے پہلے کسی بھی اسکول میں نہیں دیکھی تھی. ایون کہ اگر میں ایسا کہوں کہ پورے پاکستان میں آپ اگر اسکولس کا ڈفرینٹ اسکول کا وزٹ کریں, ہائی پروفائل جو فیسز لیتے ہیں آپ سے, جن کا بہت زیادہ فیسز کی صورت میں, ان کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی صورت میں, ان کے ڈفرینٹ ڈیز کی صورت میں جو آپ سے وہ چارجز لیتے ہیں, ان سکولز میں بھی ہمیں ایسی ایکٹیویٹیز اور بچوں میں ایسا پیشن, ایسی ان کی گروتھ, ایسی لرننگ اور ان کا کانفیڈنس, اتنا ہائر لیول کا کانفیڈنس میں نے نہیں دیکھا.
تو اس ساری چیزوں کا جو کریڈٹ ہے, جو سہرا ہے, اسکول کے پرنسپل کے اوپر جاتا ہے کہ انہوں نے ایک ایسی سوچ کو وہ لے کر چلے, اور اس سوچ کو صرف سوچا ہی نہیں, صرف سوچ تک محدود نہیں کیا, انہوں نے وہ آگے اپنے اسٹوڈنٹس میں, اپنے اسٹاف میں, ٹیچرز میں وہ اپنی سوچ کو جو ہے وہ منتقل بھی کیا. تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سوچ کیسے آئی, اس کا آغاز کہاں سے ہوا, اس سوچ کو سوچنے کی ریزن کیا تھی, یہ ساری چیزیں پوچھتے ہیں پرنسپل صاحب سے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم جی, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ آج تشریف لائیں یہاں پہ. بہت بہت شکریہ سر, آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ ہمیں وقت دیا اپنے قیمتی ٹائم میں سے. سر جب میں اس اسکول میں انٹر ہوئی اور میں جیسے آگے بڑھی تو ہر دوسرے قدم پر مجھے ایک نئی چیز کا انکشاف ہوا, ایک نئی سوچ, ایک نئی موٹیویشن, ایک نیا نظریہ جو ہے وہ دیکھنے کو ملا. تو اس کے لیے میں آپ کا جو ہے وہ پہلے تو بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری نیشن کے لیے, کیونکہ نیشن کی بات ہر کوئی کرتا ہے, گورنمنٹ لیول سے لے کر پرائیویٹ سیکٹر تک, آپ ڈفرینٹ اسکول, ہر دوسری گلی میں اسکول بنا ہوا ہے, پرائیویٹ سیکٹر جتنے بھی ہیں وہ اس چیز پہ بات کرتے ہیں کہ ہم ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں, ہم بچوں کی تعلیم پہ فوکس کرتے ہیں, ہم تربیت پہ فوکس کرتے ہیں, لیکن اصل معنوں میں کوئی نہیں کرتا. صرف پیسوں کو چھاپ لیا جاتا ہے, وہ آپ کہہ لو کہ یونیفارم کی صورت میں, وہ آپ کہہ لو کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی صورت میں, وہ آپ کہہ لیں کہ آپ کے سلیبس کی صورت میں, لیکن اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا جاتا. تو یہ آپ نے بہت ماشاءاللہ بہت اچھی ایک کاوش ہے جس کو لے کر آپ چلے ہیں, ان کے لیے, اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو بہت مبارک میں دیتی ہوں. سر یہ اسکول کی سوچ ایک بالکل ڈیفرنٹ ہے نا, تو کیسے اس اسکول کا آغاز, اس سوچ کا آغاز کیسے ہوا؟ اچھا, میں تھوڑا سا اس کو شروع میں تفصیل میں جاؤں گا. جی. اور ایک تو میں تھوڑا سا اپنا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ میں آئی ایم اے ریٹائرڈ کرنل, مائی نیم از جاوید اقبال. اور اس کے بعد پھر مجھے ایک چانس ملا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور, جو پاکستان کی پہلی سب سے بڑی پبلک میڈیکل یونیورسٹی ہے. آئی ایم ون آف دا پائنیئر, اس کو شروع سے بنایا میں نے, اور میں 10 سال وہاں پہ رہا. اور میں اور میرے ایک دوست ہو از اے بزنس مین, یہ ہماری سوچ تھی کوئی 25-28 سال سے کہ اس طرح کا کام شروع کرنا ہے. تو ایک سٹیج پہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, آئی ایم ریڈی. تو میں نے پھر ریزائن کیا یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز سے. میرا ریزگنیشن بڑی مشکل سے ایکسیپٹ ہوا. تو اس کے بعد یہ 9 سال ہو گئے ہیں اس فاؤنڈیشن کی بنیاد ڈالی. اس میں جو ایک چیز ڈفرینٹ ہے, جو ایک سوچ تھی ڈفرینٹ, ایک تو ہم نے کہا کہ اٹ ول بی ایبسلیوٹلی فری ایجوکیشن, اور کوئی فیس نہیں ہے, ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو یونیفارم, بکس, اسٹیشنری, ایوری تھنگ از فری. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اٹ از اونلی فار دا گرلس, ناٹ فار دا بوائز. اچھا, اور گرلس کا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اگر آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیں, اگر آپ سندھ میں جائیں, آپ وہاں پہ دیکھیں کہ اگر کسی فیملی میں کسی ماں باپ کے 6 بچے ہیں, 3 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں, لڑکوں کو پھر بھی وہ تعلیم دے دیں گے, مدرسے میں داخل کروا دیں گے, کچھ کریں گے, بچیوں کو تعلیم نہیں دیں گے. اور میں نے پھر یہ بھی دیکھا ہے, آرمی میں رہ کے مختلف جگہوں میں میری پوسٹنگ رہی ہے, کہ جب بچی 13 سال کی ہے, 13.5 سال کی اس کی شادی کر دیں گے. تو یہ سلسلہ ایک چلتا جا رہا ہے ہمارے ملک کے اندر. تو اس لیے یہ ایک سوچ تھی کہ ہم نے اسکول کھولنا ہے صرف بچیوں کے لیے, اور ان بچیوں کو ہم نے کہا کہ ہم نے عام تعلیم نہیں دینی جیسے پورے ملک کے اندر ہے. باقی اسکول ہیں ہمارے سرکاری اسکولوں میں, پرائیویٹ اسکولوں میں, وہ ایک بھیڑ چال ہے, ایک سلیبس کی ہے, اس کو روٹ لرننگ ہے, اس کو آپ پڑھا رہے ہیں. ہم نے جب ہم نے انیشیٹو لیا ہے, ایک سوچ ہے, ہم نے اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے کے جانا ہے. ان بچیوں کو حالانکہ دے آر فرام لو انکم گروپ فیملیز, داخلہ انہی کو ملتا ہے, لیکن ہم نے انوائرمنٹس یہ کریٹ کی یہاں پہ کہ وہ جو بچی ہے جب 4.5 سال یا 5 سال کی یہاں پہ داخل ہوتی ہے, آفٹر 3 ایئرس اس کا آپ مقابلہ کسی بھی اچھے اسکول کی بچی سے کر سکتے ہیں. اور ہماری بچی اگر 5 سال یہاں پہ پڑھ جاتی ہے, شی از اے ڈفرینٹ. ہم نے اپنے سلیبس کے اندر اپنے کریکولر ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو خود ڈیزائن کیا ہے جو ہماری بچیوں کو سوٹ کرتی ہیں. اس لیے کہ ہم نے اس چیز کو سامنے رکھا ہے, بچیوں کا بیک گراؤنڈ, ان کے گھر کا ماحول, ان کے
والدین بھی ایجوکیٹڈ نہیں ہیں. ہم نے اسکول کے سسٹم کو ایسے کیا ہے کہ ان بچوں کو یہاں پہ ہم اتنی ایک تفصیل کے ساتھ ان کی ہمیں ہینڈلنگ کرتے ہیں, ان کی ایجوکیشن اینڈ گرومنگ. دوسری چیز یہ ہے کہ جو میں نے اپنی ایکسپیرئنس کیا ہے لائف میں کہ حالانکہ ہم کہتے ہیں ایجوکیشن اینڈ گرومنگ, تعلیم و تربیت, لیکن یہ تعلیم صرف تعلیم رہتی ہے, تربیت کی بات ہی نہیں ہے. تو ہم نے وی ہیو پٹ دا ہارس ان فرنٹ آف دی کارٹ. ہم نے اس کو کہا ہے گرومنگ اینڈ ایجوکیشن, تربیت و تعلیم. اگر تربیت ہے, اگر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر ڈسپلن ہے, اس کی سوچ پازیٹیو ہے, اگر اس کی جو انوائرمنٹس ہیں وہ کنجینیل ہیں, اگر وہ اس کو ہم نے موٹیویٹ کیا اسٹوڈنٹس کو کہ وہ دل سے پڑھے, تو پھر تعلیم کا فائدہ ہے. اگر ایک اسٹوڈنٹ کے اندر یہ 3-4 چیزیں مسنگ ہیں, تو آپ کیسے پڑھائیں گے؟ پھر تو وہ ایک رٹا روٹ لرننگ ہے, اور امتحان میں سلیکٹیو اسٹڈیز ہے کہ یہ جو 6 کوشچن یاد کر لو, اگر آگے تو پاس ہو جاؤ گے, نہیں تو اگلے سال پاس ہو جاؤ گے. تو اس چیز کو ہم نے فوکس کیا. اور اس کے اندر جو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے انوائرمنٹس اور بچوں کی ایجوکیشن میں یہ کیا ہے کہ اٹ از لرننگ تھرو فن. بچے شوق سے اسکول آتی ہیں بچیاں, اور جیسے میں آپ کو مثال دوں, ایک چھوٹی سی چیز ہے لیکن اس کا آپ ایک ایفیکٹ دیکھیے. ہمارا جو اسکول ہے اگر صبح 8 بجے شروع ہوتا ہے, تو بچیاں جو ہیں وہ 7 بجے سے آنا شروع کر دیتی ہیں, اس لیے کہ ان کی جو فادر ہے یا مدر ہے, ان کی ماں کہیں پہ فیکٹری میں کام کر رہی ہے یا میڈ ہے, تو وہ بچوں کو خود چھوڑ جاتی ہیں 1 گھنٹہ پہلے. سب اسکولوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اسٹوڈنٹس پہلے آ جائیں تو بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں کہ پہلا پیریڈ کب شروع ہوگا یا اسمبلی کب شروع ہوگی. تو ہمارا جو ہے جیسے ہی وہ بچیاں آتی ہیں تو ہمارا شروع میں فار 1 hour اٹس اے جمنیزیم, دی انٹائر اسکول کنورٹس انٹو جمنیزیم. تو ہر بچی جیسے وہ آتی ہے اپنا بیگ رکھے گی, رکھنے کے بعد وہ کوئی نہ کوئی اسپورٹس کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ لے گی. یہاں پہ ہمارے پاس وی ہیو 13 ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز جو ہر صبح کرتے ہیں. اسی طرح جب ٹیچر آتی ہیں دے آلسو اسٹریٹ اوے گیٹ انٹو دیٹ ردم. میں آتا ہوں, میں بھی اپنا ٹریک سوٹ پہن کے ساتھ بچیوں کے کھیلنا شروع کر دیتا ہوں. تو وہ پھر بچیاں خوشی کے ساتھ اسکول آتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ جب اسکول میں آئیں گے ان کو ایک دم کوئی پکڑنے والا نہیں ہے, چلو جی کلاس روم میں جائیں. تو یہ ہم نے جو ایک مین چیز کو جو فوکس کیا ہے, یہ کیا ہے چائلڈ سائیکالوجی اینڈ اسٹوڈنٹ سائیکالوجی. وی ہیو فوکسڈ آن دی سائیکالوجی اینڈ فزیولوجی آف دی اسٹوڈنٹس. اٹ از دیئر مینٹل اینڈ فزیکل لرننگ. اگر وہ فزیکلی آپ اس کو ٹھیک رکھیں گے, بچی کو اس کا ذہن کشادہ ہوگا, اس کی سوچ پازیٹیو ہوگی, تو وہ پھر اس چیز کو سمجھے گی بھی. اچھا سر, آپ کا یہ کانسیپٹ آپ کو نہیں لگتا بہت سارے پرائیویٹ سیکٹر کے پیٹ پہ لات مارنے والا ہے کہ ایک کانسیپٹ بنایا گیا ہے اسکولنگ سسٹم کا کہ بیک گراؤنڈ اسٹرانگ, ٹیوٹر اسٹرانگ جو ان کو رکھ کے دیا جائے, بچے یہاں سے جو پڑھ کے جاتے ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل جو ہے وہ ٹیوٹر رکھا جاتا ہے جو ان کو اسٹڈی کرواتا ہے. ان کی پیرنٹس جو ہوتے ہیں ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں, ان کا مطلب ایک بیک گراؤنڈ ویسا ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک لرننگ دی جاتی ہے کہ جی اسکول میں. لیکن یہاں پہ جو کانسیپٹ ہے یہاں تو بیک گراؤنڈ ہی ٹوٹل ڈفرینٹ ہے نا. کہ مطلب آپ دیکھیں کہ اگر ایک مزدور ہے یا کوئی اگر ان کی مدر پڑھی لکھی نہیں ہے, یا ان کے گھر میں کوئی اور ایک بالکل میڈیوکر فیملی ہے جو ایک لوئر کلاس فیملی ہے, وہ اسٹڈی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے نا. وہاں اس طرح کی ایجوکیشن کا کانسیپٹ نہیں ہے. وہاں آپ کی تربیت کا اس طریقے سے جیسی تربیت میں نے یہاں پہ دیکھی ہے, بچیوں کی وکیبلری, بچیوں کا ایکسنٹ اتنا زبردست ہے کہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ کسی لوئر کلاس فیملی سے آئی ہیں. میں مطلب یہ چیز بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. تو یہ پھر مشکل تو بالکل نہیں ہے جو دوسرے اسکولوں نے ایک وہ چھاپ لگائی ہوئی ہے کہ ہاں جی آپ یہ کریں یہ کریں یہ کریں, وہ پورے منتھ کا جو ہوتا ہے وہ سنیریو بتا دیا جاتا ہے, ان کے اوپر عمل کیا جائے گا. تو بچہ اگر بچے کے مارکس نہیں آتے تو وہ ساری چیزوں کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں آپ نے پوری نہیں کی. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ایسے ایزیلی ہو نہیں سکتی ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر مین چیز یہ ہے جو گھر کا ماحول ہے بچی کا, اگر اس کو آپ ٹھیک کریں. ہم نے اسی لیے جو مدرس ہیں, جو ہماری بچیوں کی والدہ ہیں, ان کو بہت موٹیویٹ کیا ہے. ہمیں اس میں کم از کم 2 سے 3 سال لگے ہیں مدرس کو موٹیویٹ کرنے میں. حالانکہ جو مدرس ہیں وہ بھی
पढ़ी लिखी नहीं हैं, आपको ये सुन के अच्छा लगेगा कि हम मदर्स की वर्कशॉप भी स्कूल में कराते हैं। हालांकि सब अनपढ़ मदर्स हैं, उनकी वर्कशॉप 3 दिन की होती है यहाँ पे। जब शुरू में हमने शुरू किया तो वो बड़ी परेशान थी, हैरान थी कि हमें तो पढ़ना नहीं आता है। तो हम वर्कशॉप इसलिए चलाते हैं उनकी कि उनकी स्कूल के साथ इंटीग्रेशन हो। हमने एक एजुकेशनल ट्रायंगल बनाया है जिसमें स्कूल, मदर एंड स्टूडेंट्स इज एट द एपेक्स, ऊपर है। स्टूडेंट्स ऊपर तब जा सकता है अगर स्कूल और जो पेरेंट्स हैं, तो पेरेंट्स में मैं ख़ास तौर के ऊपर हमने फोकस किया मदर के ऊपर, इसलिए कि जो ख़ास तौर पे लोअर क्लास के हैं, फैमिलीज़ हैं, वालिद तो सारा दिन कोई ना कोई काम के लिए घर से बाहर है, सुबह से लेकर शाम तक, सारा ज़िम्मा मदर का है। और अगर हमने मदर्स को मोटिवेट करते हैं, उससे फ़ायदा ये हुआ है कि 2 या 3 साल के बाद उस मदर में इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, जब वो स्कूल में आती हैं, वर्कशॉप अटेंड करती हैं, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, सिर्फ हम मदर्स को बुलाते हैं, फादर नहीं आते हैं, इट्स ओनली मदर, वो आती है। उसके आने के बाद फिर एक फ़ायदा ये होता है कि वो बच्ची के ऊपर फोकस करती है। इसमें एक चीज़ और मैं पॉजिटिव चीज़ बताऊं कि हमने मदर्स को कहा हुआ है कि जो चीज़ आप हमारे स्कूल से सीखती हैं, उनके 5-6 बच्चे और भी हैं, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ती है या पढ़ता है या कहीं और गांव के स्कूल में, वो चीज़ें उनको भी बताएं ताकि इज्तिमाइयत का फ़ायदा हो। तो ये हमारा एक कॉन्सेप्ट था जो हमने मदर्स को इंटीग्रेट किया है बीच में, और अनपढ़ मदर्स को, मतलब है कि 95% मदर्स बिल्कुल अनपढ़ हैं, जो 4-5% हैं वो भी कुछ 6-8 या मैट्रिक हार्डली की हुई है, बाकी सब अनपढ़ हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था कि मदर्स को हमने इंटीग्रेट किया है। वी हैव गिवन देम दैट ऑनर, दैट इम्पोर्टेंस, ताकि वो इस मेन स्ट्रीम में आए। सर क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे बच्चियों का जो एडमिशन होता है, तो क्या क्राइटेरिया, किस तरह का कोई क्या सब्जेक्ट होता है कि जिसके बेस पे आप? इसमें मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम 4.5 या 5 साल की बच्ची को दाखिला देते हैं, और जब इंटरव्यू होता है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है। बच्ची आती है और उसकी वालदा आती है। हमारे 50% एक किस्म के नंबर हैं बच्ची का, 50% वालदा के। तो बच्ची का हम इम्तिहान नहीं देते हैं स्टूडेंट का कि भाई ABC लिखो या काउंटिंग सिखाओ या कोई और चीज़ बताओ, नहीं। उससे आम चीज़ें कि जो एक 4.5 साल की बच्ची को एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये वाला कौन सा रंग है, ये बॉल है, ये टेबल है, ये इस तरह की चीज़ें उससे पूछते हैं ताकि वो अपनी उम्र के मुताबिक वो एक शी शुड बी स्मार्ट। और दूसरा मदर्स का देखते हैं एटीट्यूड कि वो सिर्फ ऐसे जान छुड़ाने के लिए बच्ची को दाखिल करवा रही है या फादर की फ्री स्कूल है हम इसको कर दें, या वाकई वो चाहती है। तो जो मदर वाकई चाहती है कि मेरी बच्ची पढ़े, हम उस बच्ची को दाखिला देते हैं। सर ये आपके इर्द गिर्द जो है ये मुझे जिग्राफियाई सिचुएशन सारी नज़र आ रही है, और स्कूल में भी जब जैसे मैं स्कूल में विज़िट किया तो वहाँ ये सारी चीज़ें भी नज़र आई। तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए जी, हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है वो है माइंड, मिरर एंड मैप। माइंड, मिरर एंड मैप। ये जो आप मैप यहाँ पे देख रहे हैं, इसका ये नहीं कि मैं एक फ़ौजी बंदा हूँ तो मैंने मैप्स लगाए हुए हैं। नो, वी हैव 8 डिफरेंट टाइप ऑफ मैप्स यहाँ पे। और ये जो मेरा ऑफिस है, इट आल्सो कन्वर्ट्स इनटू अ क्लासरूम। रोज़ाना मैं 3 या 4 पीरियड खुद लेता हूँ। इवन नर्सरी के स्टूडेंट्स, क्लास 2 के, क्लास 7 के, क्लास 9 के, दे कम है। ये जो मैप्स हैं, मैप को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा भी था कि इस मैप को ये जो स्टूडेंट्स हैं दे एक्सप्लेन द मैप, और उससे उनका जो एक एडवांटेज है, देयर स्पोकन स्किल, देयर बॉडी पोस्चर, देयर अवेयरनेस, देयर जोग्राफी, देयर जनरल नॉलेज एंड देयर पर्सनल कॉन्फिडेंस एंड पर्सनैलिटी ग्रोथ, ये चीज़ें आती हैं इसके अंदर। हम उनको देते हैं पॉइंटर। अभी एक छोटी बच्ची है, उसके हाथ में पॉइंटर हो, जो कि एक टीचर की डोमेन होती है, बट इफ़ शी स्टैंड्स हियर विद अ पॉइंटर एंड शी स्टार्ट्स पॉइंटिंग लाइक दिस, तो उसका जो एक कॉन्फिडेंस है वो 30-40% पहले हाई हो जाता है। तो वी टेक एडवांटेज फ्रॉम दिस।
سر لاسٹ میں آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے ایک ماشاءاللہ ایک بہت اچھی سیریز ہے آپ کی، ایک بہت اچھی سوچ ہے جس کو آپ لے کر چل رہے ہیں، آپ نے اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں اور ایک اس سیکٹر میں جس میں آپ بچوں سے فیسز نہیں لیتے ہیں اور آپ ان فیملیز کی بچیوں کو ٹیچ کرواتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی. آپ پرائیویٹ سیکٹرز کو یا ادر جو پیرنٹس ہیں یا اسکولز ہیں یا ٹیچرز یا پرنسپل ان کو کوئی ایک میسیج دینا چاہیں؟ لیکن یہ آپ نے تھوڑا سا ایک اتنا آسان سوال نہیں پوچھا، تو یہ چیز میرا خیال ہے آئی ول ناٹ لائک ٹو کمنٹ ایز سچ آن دیٹ، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر ہم بچوں کے اوپر موٹیویشنل فوکس کریں اور آپ کی جو ٹیم ہے، جو ٹیچرز ہیں، ان کو موٹیویٹ کریں، بیکاز ہمارے یہاں پہ کیا سسٹم ہے کہ جی ہمارے پاس دے آر ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرز ہیں، سب فیمیل ٹیچرز ہیں، ہفتے میں 2 دفعہ ان کی ورکشاپ ہوتی ہے. اگر وہ اپنے آپ کو خود امپروو نہیں کریں گی، بیکاز ٹو ٹیچ از ٹو لرن ٹوائس. اگر ایک ٹیچر اپنے آپ کو ٹیچ نہیں کرے گی، اپنے آپ کو گروم نہیں کرے گی، تو وہ بچوں کو پڑھا نہیں سکے گی. تو یہاں پہ ہمارا یہ ہے کہ وی ہولڈ اسپیشل ورکشاپ فار دا ٹیچرز ٹوائس اے ویک. اور جب ان کی گرومنگ ہو جاتی ہے، اور ٹیچرز آلسو یہ میپ ریڈنگ جو ہے، میپ ڈسکرپشن، یہ سب وہ کرتی ہیں. اگر وہ کریں گی تو بچوں کو سکھائیں گی. تو ہمارا جو مین فوکس ہے کہ اٹ از اے موٹیویشنل اپروچ، اور ہم ٹیچرز کی گرومنگ بہت کرتے ہیں، اس سے یہ سارا فائدہ آیا ہے. اچھا سر، اس ادارے میں ہمیں بہت ساری نئی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ایک یہ ڈفرینٹ کانسیپٹ ہے. اس کانسیپٹ کو آپ تک یہ کانسیپٹ کیسے پہنچا، آپ نے کیسے یہ چیز سوچی، اور آپ کا یہ کانسیپٹ جو ہے یہ آگے کیسے جائے گا، اس کے بارے میں کچھ آپ نے کیا سوچا ہوگا؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. یہ جو سسٹم ہے، یہ پچھلے 7 سال سے چلا رہے ہیں. یہ تو جتنے ہمارے پاس بہت وزٹرز آتے ہیں فرام فارن کنٹریز آلسو، فرام آکسفورڈ یونیورسٹی، لیورپول یونیورسٹی، کیمبرج یونیورسٹی، وہ جو بھی یہاں پہ آئے ہیں وزٹر، انہوں نے ہمیں کہا ہے، مجھے خاص طور پہ کہا کہ یہ جو آپ کی یہ جو ٹیکنیکس ہیں یہ بہت اچھی ہیں، یہ ہمیں تو بہت پسند آئی ہیں، ایسی ہم نے نہیں دیکھی پہلے. تو وائی ڈونٹ یو رائٹ اے بک آن اٹ. تو پہلے تو میں نے بس یس اینڈ نو کرتا رہا. دین الٹیمیٹلی آئی ریچ دا اسٹیج، میں نے کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اور یہ جو کانسیپٹ ہیں ہمارے، اس کو ایک بک کی شکل دیں تاکہ یہ ہمارا ایک سسٹم بن جائے. تو میں نے پھر یہ جو کرونا کی چھٹیاں ہوئی تھیں، وہ مجھے ٹائم مل گیا یہ والا، اس کے اندر تو جو یہ تھا یہ سارا، تو آئی ہیو کمپلیٹڈ دس بک، اٹ از انڈر پرنٹ، اور اس کا جو ٹائٹل ہے دیٹ از مائنڈ مرر میپ، دس از انوویٹری ٹیچنگ اینڈ گرومنگ میتھڈالوجیز. مطلب یہ کوئی بھی خرید سکتا ہے؟ یہ دے آر 33 ڈفرینٹ کانسیپٹس اس کے اندر ہیں، اور میں آئی ووڈ لائک کہ یہ جو کانسیپٹس ہیں آئی ووڈ لائک ٹو شیئر. مطلب ہے کہ جو لیٹس سے مائی 29 ایئر سروس ان دی آرمی، مائی 10 ایئر سروس ان دا یونیورسٹی، اور مجھے 9 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں. تو آئی جسٹ وانٹ کہ آئی شوڈ ڈو مائی بٹ اپنے ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، ایجوکیشن کے لیے. اگر میری ایج گروپ کا بندہ یہ نہیں سوچے گا تو پھر ہمارا سسٹم کا حال وہی رہے گا جو پہلے تھا. تو اس لیے میں نے آئی ہیو ڈاکومنٹڈ اٹ، اور یہ انشاءاللہ ابھی یہ ہے کہ ابھی یہ سن رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک، لاسٹ ویک آف نومبر میں دوبارہ شاید یہ کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہو جائیں، تو آئی اگین ہیو اے ٹائم. تو میں اس کو بائی اینڈ آف دسمبر اس کو میں پرنٹنگ کے لیے دے دوں گا اس کو. سو ناظرین، اس طرح کے ادارے، اس طرح کی پرسنالٹیز جب تک ہمارے ملک میں موجود ہیں، ہمارے بچوں کا، ہمارے اسٹوڈنٹ کا جو فیوچر ہے وہ انشاءاللہ سیکیور ہے. اس اسکول میں آ کے جہاں ہم نے بہت ساری نئی چیزیں سیکھی، وہاں یہ چیز پہ فوکس میں کروں گی جو یہاں سکھائی جاتی ہے کہ آپ اچھائی میں اپنا حصہ ڈالیں، آپ دوسروں کو نہ دیکھیں. جہاں کہ دیکھا جاتا ہے کہ فلاں اگر بندہ یہ کر رہا ہے تو ہم بھی اسی دوڑ میں لگ جاتے ہیں. یہاں پہ یہ کانسیپٹ ٹوٹل ڈفرینٹ ہے کہ آپ اچھائی کا اپنا حصہ ڈالیں، آپ اپنے حصے کا کام کر جاؤ، باقی کی بعد میں دیکھی جائے گی، باقی لوگ جانیں. آپ دوسروں کی دوڑ میں لگ کر خود بھی غلط نہیں کرو. آپ اسی طریقے سے دیکھیں، پرائیویٹ سیکٹر ہے، ایک کانسیپٹ کو لے کر چلا جا رہا ہے. ایجوکیشن بھی بہت ہائر لیول کی دی جا رہی ہے، ان کی وکیبلری کے اوپر، بچوں کی جو ہے وہ ایکسنٹ کے اوپر بھی توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ ان کی ایکٹیویٹیز پہ بھی توجہ دی جا رہی ہے، ان کا کھیل،
सब चीज़ें जो हैं वो साथ लेकर चला जा रहा है और बहुत ही अच्छे तरीके से। और सबसे अच्छी चीज़ ये कि बच्चों से कोई चार्जेस किसी चीज़ के, उनकी स्टेशनरी, उनका यूनिफॉर्म, उनकी स्कूल फ़ी, कुछ भी किसी चीज़ के चार्जेस नहीं लिए जा रहे। तो इस तरह के इदारे जब तक हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो इंशाल्लाह कामयाब हैं और बहुत से अच्छे स्टूडेंट, बहुत से अच्छे साइंटिस्ट, एथलीट्स, बहुत अच्छे जो हैं वो डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे स्कूलों से बनकर जो हैं वो निकलेंगे। आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहाँ पे ख़त्म हुआ चाहता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई सोच, एक नए विजन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।